امریکہ اور مودی جی امریکہ جائیں اور ہماری شکایت نہ کریں جی، یہ تو ذرا مشکل کام لگتا ہے مجھے. اور وہی ہوا، مودی جی نے جاتے کے ساتھ ہی ہماری جو ہے وہ کمپلین کر دی ہے جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے. کے لیے کیا پاکستان کو گھبرانا چاہیے اتنی بڑی جو ویپن ڈیلز ہو رہی ہیں کوپریشن؟ ظاہر ہے، دیکھیے اگر انڈیا کو اب امریکن ویپنز ملیں گے اور ماڈرنائزیشن ہوگی تو ظاہر ہے ہمارے ہاں بھی تو ہارٹ سرچنگ، سول سرچنگ ہوگی کہ اب ہم کیا کریں. اگر ان کے پاس F-35 آ جاتے ہیں تو ہمارے F-16 کا کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستان بہت زیادہ مشکل میں پھنس جائے. اور اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ امریکہ کے جو اس وقت کے پریزیڈنٹ ہیں ان کا موڈ ہمیں کچھ خاص اچھا نہیں دکھائی دے رہا. اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اوپر سینکشنز بھی لگائی جائیں اور بالکل کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ جو مرضی رونا گانا کریے کہ جی ہماری بات تو سنی نہیں، ہم سے تو بات ہی نہیں کی گئی، ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا. کہ he is much tougher negotiator than me and he is much better negotiator than me. اور ان کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی کانٹیسٹ ہے ہی نہیں، نو کانٹیسٹ بٹوین ٹرمپ اینڈ مودی. وہ انڈیا کو ایک بڑی مارکیٹ کے طور پہ تصور کرنا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اربوں ڈالر کا اسلحہ انڈیا کو بھیجو. یہ جب اسلحہ آئے گا تو کس کو خطرہ ہونا چاہیے، چائنا کو یا پاکستان کو؟ obviously دونوں کو. بار بار یہ کہا he is a special man, he is a great leader, Modi is a great leader, Modi is my friend, we are old friends. اور انڈیا کے گن گاتے رہے پریزیڈنٹ ٹرمپ. ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح ان کو کہا he is my great, he is a great friend, he is a great leader، ٹھیک ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا گیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی ان سے بہتر نیگوشیٹر ہیں، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ جو آپ ٹیرفز کی بات کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں آپ زیادہ اچھے نیگوشیٹر ہیں یا پرائم منسٹر نریندر مودی؟ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اس کے اوپر یہ کہنا تھا کہ ہی از مچ ٹفر نیگوشیٹر دین می اینڈ ہی از مچ بیٹر نیگوشیٹر دین می. اور ان کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی کانٹیسٹ ہے ہی نہیں، نو کانٹیسٹ بٹوین ٹرمپ اینڈ مودی، کیونکہ مودی مچ بیٹر نیگوشیٹر ہے دین ٹرمپ اور ٹف بھی اس سے بہت زیادہ ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ بندہ جو اس کو اس وقت پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بہت ہی ٹف ہو رہا ہے پوری دنیا پر، بہت ٹف فیصلے کر رہا ہے اور بہت کرٹیسائز کیا جا رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، وہی بندہ جس کو اتنا ٹف کہا جا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ ٹف اگر کوئی ہے تو وہ مودی ہے. تو ساتھ ہی یہ جو دونوں کے درمیان ٹریڈ ہے وہ 5 برس میں $500 ارب تک لے جانے کی بات کی گئی ہے. یہ ممکن ہو پائے گا؟ اب بھارت جو ڈیمانڈز اس کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، کیا ایکسپیکٹ کرے تھے نریندر مودی؟ اب 200 سے 500 جانا، 200 ارب سے 500 جانا، جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ بیلنس ہونا چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے. 250 آپ کریں، 250 ہاں، ہم کریں. ماضی میں تو فائدہ تھا نا تو انڈیا 250 تو اسی صورت میں ہوں گے نا کہ ہتھیار خریدیں گے لمبے چوڑے. جی، تو وہی میں ابھی وہی تو سوال کھڑا کر رہا ہوں کہ اس کا ہتھیار خریدیں گے اور تیل خریدیں گے، اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ انڈیا کے تعلقات ایران اور رشیا کے ساتھ خراب ہوں گے. ظاہر ہے وہ بھی تو ڈیپینڈ کرتے ہیں نا، ان کی تو اکانومیز جو ہیں وہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہیں آن ایکسپورٹ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا نیگوشیٹ کرنی پڑیں گی. یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو 500 بلین کا ٹارگیٹ ہے یہ فلفل ہوگا، یہ نہیں ہوگا. اچھا، انڈیا بھی اتنی جلدی نہیں کہ جی اچھا سرنڈر نہیں کرے گا آرام سے. میٹنگ میں جو بہت ساری باتیں کی گئی ہیں جس میں ظاہر ہے کہ انہوں نے ٹیرف کی بات بھی کی ہے، انہوں نے ٹریڈ کی بات بھی کی ہے، انہوں نے لیگل امیگرینٹس جو بھارت سے وہاں پہنچے ہیں ان کی بھی بات کی ہے. لیکن پی ایم مودی بھولے نہیں پاکستان کی بات کرنا. پاکستان تو خیر پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی بات جو ہے وہ کی جائے اور پی ایم مودی جو ہیں وہ وہاں پر پاکستان کا نام ضرور لیں، اور ہوا بھی یہی کہ پاکستان کا ذکر کیا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی پاکستان کے لیے کوئی بہت خوشی کی بات یا بہت ہی کوئی جشن منانے کی بات نہیں ہے، فکر مند ہو جانے کی بات ہے. پہلے ہی بہت سی سختیاں ہم لوگ بھگت رہے ہیں اور ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں، ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں یا جو گورنمنٹ آتی ہے ان کا کیا دھرا عام پبلک جو ہے وہ بھگتتی ہے. پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے؟ دفتر خارجہ نے تو مذمت کیا جس طرح سے وہاں کہا گیا ہے کہ پاکستان سرزمین استعمال نہ ہونے دے دہشت گردی کے لیے. کیا پاکستان کو گھبرانا چاہیے اتنی بڑی جو ویپن ڈیلز ہو رہی ہیں؟ ظاہر ہے، دیکھیے اگر انڈیا کو اب امریکن ویپنز ملیں گے اور ماڈرنائزیشن ہوگی تو ظاہر ہے ہمارے ہاں بھی تو
हार्ट सर्चिंग, सोल सर्चिंग होगी कि अब हम क्या करें। अगर इनके पास F-35 आ जाते हैं तो हमारे F-16 का क्या तो होगा? फिर हमारे बेचारे F-16 तो 20 साल पुराने हैं यार। तुसी क्या ना वो पोचा शोचा मारो हाँ, टाकी नहीं, शाकी। हमारे पास अब चाइनीज बहुत अच्छे जहाज आ रहे हैं, सम ऑफ देम आर एज गुड एज द F-35 इफ नॉट बेटर। तो वो नहीं है, इसीलिए इंडिया मांग रहा है ना F-35, वो क्योंकि पाकिस्तानियों ने चीनियों के साथ ये J सीरीज के जो जहाज लिए हैं और जो बना रहे हैं, दे आर वेरी हाई क्वालिटी, तो इसलिए आई थिंक इंडिया वांट्स द F-35। अमेरिका ने ये फैसला किया है, पर्टिकुलरली डोनाल्ड ट्रंप ने, कि वो इंडिया को एक बड़ी मार्केट के तौर पे तस्वर करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि अरबों डॉलर का असला इंडिया को बेचो। ये जब असला आएगा तो किसको खतरा होना चाहिए, चाइना को या पाकिस्तान को? ऑब्वियसली दोनों को। लेकिन एक चीज याद रखें, चाइना, पाकिस्तान और पूरा खित्ता इस वक्त जिस बड़े पैमाने पे इंडिया को वेपन्स दिए जाएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 2025 में देंगे, तो फिर ये समझ लें कि इस खत्ते के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है, क्योस फैल सकता है, एक अफरा तफरी शुरू हो सकती है। कश्मीर ऑलरेडी न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, इस पैमाने को जरूर देखना होगा। दूसरा, बांग्लादेश के हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है, वो बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। उस बात में वो ये कह रहे हैं कि मैं छोड़ता हूं नरेंद्र मोदी के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह उनको कहा, ही इज माई ग्रेट, ही इज ग्रेट फ्रेंड, इज अ ग्रेट लीडर, ठीक है, ये डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया है। डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया है कि अगर नरेंद्र मोदी की तारीफ करोगे तो बहुत कुछ मिल सकता है, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर जो लीडरशिप है वो देखती है वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से थपकी लेने को कि इंडिया ये महसूस करता है कि हमें थपकी की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इस थपकी की बड़ी ज़रूरत होती है। यही वजह है, और बड़ा केयरफुल है इंडिया। और डॉक्टर जयशंकर ने नेशनल से, पर्टिकुलरली डॉक्टर जयशंकर ने नरेंद्र मोदी